السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج ہم سب لوگ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے اور اسی سلسلے میں قرآن مجید کی عظمت اور اس کے مقصد نزول کے حوالے سے چند تذکیری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے اور اس کی قرآن مجید کی جو عظمت کا معاملہ ہے وہ تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی عظمت کس وجہ سے ہے اور سب سے اہم چیز جو کہ پہلو جو آج نگلیکٹ کر رہے ہیں تو بطور امت مسلم آج مسلمان قرآن مجید کا جو مقصد اصل پوٹینشیل مقصد نزول ہے جس کو بلائے بیٹھے ہیں اور اس کے جو کہنے کہ سیکنڈری درجے کے جو فوائد ہیں صرف وہ حاصل کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ تذکیر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب رہے گی۔ تو سب سے پہلے اس کی عظمت کے حوالے سے چند نکات ہمارے سامنے آ جانا چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک عظیم کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے وہ جا بجا اس حوالے سے ذکر فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کلام کی تاثیر کا کیا معاملہ ہے اس حوالے سے بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حشر کی آیت نمبر 21 کی جو ہے وہ تلاوت کی، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔ یعنی اس قدر یہ عظیم کلام ہے کہ اس کا حمل کر پانا، اس کا بوجھ اٹھا پانا، اس کا جو روحانی بوجھ ہے وہ ایک پہاڑ کے بھی بس کی بات نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو ایک پہاڑ پر نازل فرماتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے اس قدر جو ہے یہ ذمہ داری جو اس قرآن مجید کے نتیجے میں عائد ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھٹا چلا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کے نزول کی جو تاثیر ہے یہ بین ہی وہی تاثیر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دور پر اپنے پاس طلب فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس بات کے خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے حوالے سے تبصرہ فرمایا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی ملاقات کے لیے اللہ کے مقرر کردہ وقت پر انہوں نے اپنے رب سے کلام کیا، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، تو انہوں نے کہا ہے میرے رب مجھے دکھائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ جو آپ کے آنکھیں ہیں یہ اس بات کا استعداد نہیں رکھتی، اتنی ان کے اندر جو ہے گنجائش نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دیدار کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے جو ہے اپنے برگزیدہ بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر یہ اپنے مقام اپنی جگہ پر جو ہے وہ قائم رہا تو پھر امکان ہے کہ شاید آپ ہمیں دیکھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر اپنی ذات کی صرف ایک تجلی ڈالی، یعنی اپنی پوری ذات کا جو ہے وہ دیدار نہیں فرمایا بلکہ صرف اپنی ذات باری تعالیٰ کی جب ایک تجلی ڈالی گئی تو فرمایا کہ پہاڑ جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں پر خاموش ہو کر گر پڑے۔ یعنی یہی وہ تاثیر ہے جو کہ اللہ کا، جو اللہ کی ذات کی تاثیر ہے وہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تاثیر ہے، جو کہ قرآن ہمیں خود جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ یہ کلام جو تمہیں دیا گیا ہے یہ کوئی اس قدر معمولی شے نہ سمجھ لینا کہ تم جو ہے اس کو ایک عام کتابوں سی کتاب جو ہے وہ گمان کرو، اور جیسے ویسے تو ایک عام بھی کتاب ہو علم کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، اس کو کتاب کا جو ہے احترام کیا جائے، اس کو پراپر جو ہے وہ احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ جو ہے رکھا جائے، لیکن کتاب اللہ جو کہ قرآن ہمیں دیا گیا اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے یہ وضاحت فرماتی ہے، اور نبی کا ایک مقولہ بھی ہم سب کے ذہنوں میں ہوگا کہ کلام الملک ملک الکلام، کہ بادشاہ کا جو کلام ہوا کرتا ہے وہ تمام باتوں کی، تمام کلاموں کی جو ہے وہ بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اگر اس کی مثال لی جائے، ایک طرف وزیر اعلیٰ ہے، اس کا ایک آرڈر جاری ہوا، اس نے ایک آرڈیننس جاری کیا، دوسری طرف ایک وزیر اعظم ہے
مملکت خداداد پاکستان کا ایک آرڈر اس نے جاری کیا، تو اس میں سے کس کے آرڈر کی زیادہ اہمیت مانی جائے گی؟ ظاہری بات ہے جو اپنے مرتبے کے اعتبار سے زیادہ اوپر ہے، مرتبے میں اعلیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ جو کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کے کلام کی عظمت کا کیا معاملہ ہوگا کہ دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں، سلاطین ہیں، وزراء ہیں، صدر ہیں، ان سب کی باتوں سے جو فوقیت رکھتی ہے، جو زیادہ اہمیت رکھتی ہے، عظمت کی حامل ہے، وہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ عظمت کا حامل ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کے کلام کا کہنے عظمت کا بیان اس اعتبار سے بھی قرآن مجید میں 3 جگہ پر ایک چیلنج کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا کہ جب یہ کلام نازل ہوا تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ عرب کا معاشرہ اور عرب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ زبان دانی کے حوالے سے بڑی گرفت رکھتے تھے، اور ان کو اپنی اسی زبان دانی کے اوپر اس قدر غرہ اور تکبر تھا کہ وہ خود کو عرب اور پوری باقی دنیا کو عجب گویا کہ ایک گنگا تصور کیا کرتے تھے، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا، اور یہی زبان دانی کا عادت تھا کہ ان کا بچہ بھی ان کی زبان پر نثر جس قدر آسانی سے جاری ہوتی ہے اسی قدر آسانی سے اشعار جاری ہو جایا کرتے تھے۔ اشعار کسی بھی زبان کے ادب کا ایک اعلیٰ مرتبہ ہوا کرتے ہیں، ادب کی معراج مانا جاتا ہے اشعار کو، اشعار کے ذریعے جو ہے اس زبان کے ادب کو جو ہے اس کا اظہار کیا جاتا ہے، تو اشعار ہزاروں کی تعداد میں ان کی خواتین کو، ان کے بچوں کو اشعار یاد ہوا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ اعتراض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ معاذ اللہ یہ کوئی خود سے گھڑ کر لیا ہے یا انہوں نے کوئی اپنے پاس کوئی اجمی غلام جو ہے وہ قید کر رکھا ہے جو کہ ان کو یہ کلام معاذ اللہ گھڑ کر دے دیتا ہے اور یہ جو ہے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں، یا کوئی جن آتا ہے معاذ اللہ ان کو جو ہے وہ سکھا کر چلا جاتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 3 چیلنجز ہیں جو کہ قرآن مجید میں تدریجاً اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ طور میں جو ہے یہ چیلنج دیا گیا کہ اگر واقعی میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو گھڑ کر لے ہیں معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمائیے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو جاؤ تم بھی اس جیسا کلام لے۔ اگر واقعی میں تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ خالق کائنات کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کسی مخلوق کا کلام ہے، تو اگر مخلوقات میں سے کوئی اور مخلوق اس طرح کا کلام گھڑ سکتی ہے تو تم لوگوں کو جن کو اپنی زبان کے اوپر اس قدر غرہ ہے تو جاؤ تم بھی گھڑ کر لے۔ تو اس کے جواب کے اندر کہاں یہ ممکن تھا کہ ایک مخلوق میں سے کوئی اٹھ کر اپنے خالق کا جو ہے وہ سامنا کر سکے، اپنے خالق کے چیلنج کو پورا کر سکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا کہ یہ ہرگز ایسے نہیں کر سکتے، چاہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تمام جن و انس کو بھی جو ہے وہ اپنے لیے جمع کر دو۔ اچھا، ایک پورا کلام پڑھنے کے حوالے سے جب دیکھا کہ عاجز آ گئے تو مزید جو ہے وہ تخفیف کی گئی اسی کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں بیان فرمایا ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلام معاذ اللہ کے گھڑ کر لے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مخلوق میں سے؟ فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، کہ جائیے جا کے کم از کم 10 سورتیں گھڑ کر لے آؤ جیسی۔ پورا کلام لانے کی ٹھیک ہے، تم اتنا بڑی کتاب ہے، تم اس جیسا پورا کلام نہیں لا سکتے تو 10 ہی سورتیں لے آؤ۔ اب وہ 10 صورتیں آخری پارے کی 10 صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، جو مکی صورتیں جو ابتدائی دور میں نہایت مختصر چند آیات کے اوپر مزید صورتیں۔ جب اس سے بھی عاجز آ گئے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر مزید اس کی تخفیف فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کہ نہیں اگر 10 لا سکتے، پورا کلام نہیں لا سکتے تو جاؤ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اپنے اس دعوے کی صداقت کے طور پر اپنے دعوے کو جو ہے وہ ڈبیٹ کو پروف کرنے کے لیے، ایک اتھینٹسٹی لانے کے لیے کہ واقعتاً اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ مخلوق کا کلام ہے تو ایک صورت لے آؤ۔ اب وہ سورۃ العصر جتنی بھی صورت ہو سکتی تھی، وہ سورۃ النصر جتنی بھی صورت ہو سکتی تھی، سورۃ الکوثر جتنی بھی صورت ہو سکتی تھی، تو اس سے بھی جو ہے وہ لوگ عاجز آ گئے کہ وہ لوگ اس جیسی بھی ایک صورت پیش نہیں کر سکے۔ اور یہ دعویٰ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں صرف عرب کے لیے تھا، یہ پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے دعویٰ اللہ تعالیٰ کا آج بھی اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ انسانوں میں سے اگر کوئی گمان کرتا ہے کہ معاذ اللہ یہ خود ساختہ کلام ہے تو آج بھی اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج موجود ہے کہ جاؤ اس جیسی ایسی ایک کی صورت بنا کر لیں۔ اس قدر جو ہے وہ زبان اور ادب کے اعتبار سے اعلیٰ معراج پر فائز جو ہے وہ کلام کوئی تم ایک صورت ہی بنا کر لیا۔ تو اس کی جو ہے جواب کے اندر آج تک پوری انسانیت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکا جو اس کے جواب میں جو ہے ایسا کلام جو ہے وہ کوئی گھڑ کر لا سکے۔ اب اصل جو مدعا بنتا ہے وہ یہ کہ اب یہ قریت ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ قرآن اپنی ذات کے اندر، یہ کلام اپنی ذات کے اندر فی نفسی ہی تو بہت عظیم ہے،
اس بات کو ہم نے تسلیم کر لیا، قرآن مجید میں بھی بیان فرما دیا گیا، احادیث مبارکہ میں بھی عظمت کے حوالے سے بڑی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اس کی عظمت فی نفسی ہی اس کی اپنی ذات تک محدود ہے یا یہ کوئی متعدی بھی ہے، یعنی یہ ایسی عظمت ہے کہ جو دوسروں تک بھی پھیل سکتی ہے، مزید لوگ بھی جو ہے عظمت کو حاصل کر سکتے ہیں اس میں سے؟ جس طرح رومن متس کے اندر ہمیں ایک پارس کے پتھر کا ذکر ملتا ہے نا، کہ کیا تھا وہ پارس کا پتھر کہ جس چیز کے ساتھ مس کیا جائے وہ چیز کیا بن جاتی ہے؟ سونا بن جاتی ہے۔ تو اب وہ پارس کا پتھر ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا، اس کی کیا حقیقت ہے واللہ اعلم بالصواب، لیکن قرآن مجید کے بارے میں ہمیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر بیان فرما دیا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ خصوصیت ضرور رکھتا ہے کہ جو چیز اس کے ساتھ نسبت قائم کر لے گی، جس چیز کی نسبت اس کے ساتھ قائم ہو جائے گی، یہ کلام خود تو افضل ہے ہی ہے لیکن اس چیز کی بھی فضیلت کا باعث بن جائے گا۔ اسی چیز کا کہہ لیں کہ مظہر ہے کہ آج مہینوں میں سے سب سے افضل ترین مہینہ ہمارے ہاں کون سا مانا جاتا ہے جی؟ رمضان المبارک، جو کہ ابھی حال ہی میں گزرا، اور اس کی فضیلت کی وجہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن مجید یہ جو نازل کیا گیا یہ اصل میں رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، اس لیے کیونکہ اس مہینے کی نسبت قائم ہوگی قرآن مجید کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ مہینوں میں افضل ترین مہینہ کون سا قرار پایا؟ رمضان المبارک قرار پایا۔ کس رات میں نازل کیا گیا؟ کون سی رات ہمارے یہاں سب سے افضل مانی جاتی ہے؟ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کی رات کیوں افضل قرار پائی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ رات اس لیے افضل قرار پائی اللہ کی نظر میں، دین کی نظر میں، کیونکہ یہ قرآن مجید کی نزول کا رات قرار پائی، کہ اس کے اندر یک بارگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا دین کے اوپر قرآن مجید کا جو ہے وہ نزول فرمایا۔ اس کے علاوہ اب آ جائیے انسانوں کی طرف، انسانوں میں سے افضل ترین انسان کون ہے؟ اس حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ قرآن مجید کو سیکھنے یا سکھانے میں لگ جائے۔ یعنی کسی اعتبار سے بھی اگر کسی شخص کی عوام الناس میں سے، مسلمانوں میں سے اس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ قائم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ شخص تمام انسانوں میں سے، تمام مسلمانوں میں سے افضل ترین قرار پائے گا۔ ایک طرف تو دین ہمیں یہ معیار دے رہا ہے فضیلت کا اور بہتری کا کہ کیا کہ قرآن مجید کے ساتھ نسبت قائم ہوگا۔ اس کے برعکس ذرا ہم آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہمارے معاشرے میں انسانوں میں افضلیت کا معیار آج کیا قرار دے دیا گیا؟ ذرا سوچیں تو صحیح ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو اصل عزت کی نظر سے اور اصل افضلیت کی نظر سے کس کو دیکھا جاتا ہے؟ جس کا جتنا بڑا بینک بیلنس ہے، جتنا بڑا گھر یا کوٹھی ہوگی اتنا ہی وہ افضل قرار پائے گا، جتنا وہ سیاسی اعتبار سے پاور میں ہے وہ اتنا افضل قرار پائے گا، جتنی بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے اتنا ہی افضل ہے، جتنا مہنگا سوٹ پہن رکھا ہے اتنا ہی افضل ہے، جتنا مہنگا بوٹ پہن رکھا ہے اتنا افضل ہے۔ لیکن دین افضلیت کا معیار کسے قرار دے گا؟ کہ جس کی نسبت کلام اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے۔ اس سے بڑا شرف ایک انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا جو اپنا خالق حقیقی ہے، جو مالک حقیقی ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو ایک خاص مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا۔ اصل تو فرق یہی پر پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کا اس دنیا سے متعلق اور اپنے متعلق کیا تصور ہے، انسان کیا تصور رکھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا۔ آج کا انسان، آج کی جو ہماری معاشرت ہے، آج کا جو ہمارا فلسفہ ہے، جو آج کل ہماری تعلیم ہمیں ایجوکیشن دی جا رہی ہے، اس کے تحت تو انسان کو ایک کہنے کے سوشل اینیمل ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے ایک حیوان اس دنیا میں جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے، کہ حیوان کا مقصد کیا ہے اس دنیا کے اندر کہ اس نے معاشرے کے اندر کسی طور پر سروائیو کرنا، اس نے اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک۔ اگر کوئی حیوان پیدا ہو رہا ہے کسی جنگل کے اندر تو سب سے پہلے اس کی پرائرٹی کیا ہے؟ اس کے والدین کی، اس کی اپنی، کہ اس نے اپنی جان کو کسی حیوان سے محفوظ رکھنا ہے کہ کہیں کوئی درندہ، کوئی حیوان آ کر اس کو اچکنا لے۔ اس کے بعد اس نے اپنی جو ہے یہ بقا کے لیے اس نے جو ہے کھانے پینے کا اپنا بندوبست کرنا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر اس نے اب اپنی نسل کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے اس نے اپنے شہوانی تقاضے پورے کرنے۔ ذرا آج انسان اپنا جائزہ لے حیوان کے اس جو لائف سائیکل ہے اس کے ساتھ، کیا میری زندگی کے اندر
یہ حیوانی پرائرٹیز سے بڑھ کر آگے کوئی پرائرٹی سیٹ ہے؟ کیا میں آج جب اپنی صبح کرتا ہوں، اپنا ڈیلی اسکیجول ڈیزائن کر رہا ہوتا ہوں، کیا اس کے اندر میرا ان فکروں کے علاوہ، ان دنیاوی افکار کے علاوہ کسی اخروی فکر کا بھی کوئی خانہ باقی ہوتا ہے؟ کہ کہیں میرے اسکیجول میں لکھا ہو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آج یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ جو زندگی جس کا ہم سب لوگ جس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ بعد سے بعد موت کے حوالے سے، کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے کہ جہاں ہمیں اٹھایا جائے گا، اللہ کے ہاں جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، کیا ہمارے اسکیجول میں اس زندگی کے حوالے سے ایک بھی کوئی معاملہ، کوئی ایک بھی روٹین طے ہوتی ہے کہ آج میں نے یہ کام کرنا ہے؟ آج کا انسان تو نہیں حیوانی سطح پر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے، اور اس چیز کا انسان کو آج ایک خاص کہہ لیں کہ پروپیگنڈے کے تحت انسان کے اندر یہ شعور بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انسان کے اندر یہ شعور ہی باقی نہ چھوڑا جائے کہ اس کو جو ہے وہ بعد سے بعد موت کی کسی طور پر بھی فکر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا کہہ لیں اکنامیکل سسٹم ہو کہ انسان، ایک عام انسان کے گرد یہ معاشی گھیرا اس قدر تنگ کر دیا گیا کہ وہ سارا دن پیٹ کے چکر میں، پیٹ کی آگ بجھانے کے چکر میں ہی لگا ہے، اس کو جو ہے وہ آخرت کی زندگی سے بالکل غافل کر دیا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ لیجئے کہ آج بچہ پیدا ہوتے ہی جو ہمیں باپ کو اسکول میں ڈالنے کی فکر پڑ جاتی ہے، آپ جائزہ لے جو لوگ اسکول، کالج، یونیورسٹی سے گزر کر آئے ہیں، کیا ہمارے جو تعلیمی نصاب ہے اس کے اندر کوئی ایک چیپٹر بھی آج تک ہم نے پڑھا جہاں ہمیں آخرت کی زندگی کے حوالے سے کچھ پڑھایا گیا، یا اس کی تیاری کیسے کی جائے گی اس حوالے سے کچھ پڑھایا جائے؟ دوبارہ اپنے موضوع کی طرف دوبارہ واپس آتا ہوں کہ آج انسان کا جو اصل افضلیت کا یعنی کہ جو معیار ہے وہ دین نے ہمیں کیا بتایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اسی حوالے سے یہ جو افضلیت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ علم دین حاصل کر رہا تھا، اور علم دین حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا وہ بھی واضح فرما دیا، کیونکہ نیت کی درستگی وہ سب سے اہم پہلو ہے جس کے اوپر ہمارے اعمال کی جزا و سزا کا کہنے کے جو پہلو ہے وہ منحصر ہے۔ اگر کوئی عمل نیکی کی، اللہ کی رضا کے حصول کی نیت سے کیا جائے گا تو اس کا صلہ اللہ کے یہاں بن جائے گا، لیکن اگر دکھلاوے کی نیت سے یا کوئی دنیاوی مفاد کے حصول کی نیت سے کیا جائے گا تو اس کے ضمن میں میں آگے چل کے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نیکی تو کیا ملنی بلکہ گناہ انسان کے اوپر جو ہے وہ لازم آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی علم دین اس نیت سے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے اسلام کا احیاء کرے گا، اسلام کے جو تصورات ہیں کہ جن کے اوپر آج باطل نے جو ہے وہ مختلف پردے ڈال دیے، اس کے اصل تصور زندگی کو کہ دین کس لیے دیا گیا تھا، قرآن مجید کس لیے دیا گیا تھا، اس کا مقصد نزول کیا تھا، اس کو آج کہہ رہے کہ وہ چھپا دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے جو احیاء کے لیے، اس کے اصل تصور کو احیاء کے لیے جو علم دین حاصل کرے گا، فرمایا تو روز قیامت اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یہ ہے افضلیت کے اصل وہ معیارات جو ہمیں دین دیتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ، دین کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرو تو ہی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی نظر میں، اس کے رسول کی نظر میں جو ہے واقعتاً افضلیت کے حامل ہوگی۔ یہ دنیاوی معیارات اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ جتنا مرضی تم جو ہے اچھا بیگنرس بنا لو، جتنی مرضی اچھی گاڑی لے لو، جتنی مرضی اعلیٰ تعلیم چاہے بیرون ملک سے جا کر حاصل کر لو، اللہ کی نظر میں تم ہرگز جو ہے وہ فضیلت نہیں پا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ اب یہ قرآن مجید یہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا اپنی ذات میں افضل ہے، یہ بات بھی ہمیں اچھے سے سمجھ آ گئی کہ قرآن مجید کے ساتھ جس کی نسبت قائم ہو جائے وہ شے بھی افضل قرار پاتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس قدر افضل ترین کتاب ہمیں کس مقصد کے تحت دی گئی؟ کیا یہ کتاب ہمیں اس لیے دی گئی کہ جی بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو چلو اس کے سائے میں سے رخصت کر دو، کوئی نئے کاروبار کا آغاز کرنے جا رہے ہو تو لہذا مدرسے سے بچوں کو بلاؤ، اس کا ایک ختم کرواؤ تاکہ سارا زندگی جو ہے وہ کاروبار میں برکت رہے گی، یا گھر میں اس کو ایک خوبصورت سے جو ہے مہنگے ترین کپڑے کے لحاف میں لپیٹ کر کسی اونچے مقام کی مقام پر رکھ دو تاکہ اس کی بے عزتی کا معاملہ نہ ہو۔ کیا یہ وہ اس کے پوٹینشیل مقصد تھے؟ یعنی
ایک آپ کو توپ دی جائے اور توپ کا جو اصل مقصد ہے آپ اس کو بھلا کر اس توپ کے ذریعے سے مچھر اور مکھیاں مارنے لگتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس توپ کا جو اصل پوٹینشیل مقصد تھا اس کو بھلا دیا۔ توپ تو آپ کو دی گئی تھی کہ آپ جو ہے ایسے بند توڑیے جو انسان اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑ سکتا، آپ قلعے کی دیواروں کو توڑیے، آپ جو ہے وہ فتح کیجیے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ توپ کو کس لیے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ جی میرے گھر میں مچھر بہت ہے، مکھیاں بہت ہے، میں وہ ماروں گا۔ تو اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ یہ قرآن مجید کیا ہمیں صرف ان مقاصد کے لیے دیا گیا کہ اپنے مردے بخشوائی رکھو، بیٹیوں کو رخصت کر لو، گھر میں برکت کر لو، پڑھ کے ثواب حاصل کر لو؟ خیر آج کل تو پڑھنے کا معاملہ بھی بہت پیچھے چلا گیا، آج کل صرف گھروں میں جو ہے نا وہ قرآن مجید میں کی موجودگی ہی بہت سمجھی جاتی ہے، کھول کر دیکھنا تو بہت دور کی بات۔ اگر سوچئے کہ اگر واقعتاً یہ کلام ہمیں اس لیے دیا گیا تھا کہ جی ہم اس سے برکت حاصل کر لیں، ہم کاروباروں میں برکت کر لیں، مردے بخشوا لیں، ان کے لیے عیسال کا بندوبست کر لیں، گھروں میں برکت کر لیں، یا بیٹیوں کو جو ہے وہ قرآن کے سائے میں رخصت کر لیں، تو یہ جب قرآن نازل کیا گیا تو یہ عرب کی سرزمین میں اس نے ایک ہلچل کیوں مچا دی؟ وہ کیا اسباب تھے کہ پورا عرب، صرف عرب ہی نہیں بلکہ جہاں تک اس کی ایکسپینشن ہوئی، عجم تک بھی جہاں تک اس کی دعوت پہنچی ہے، روم ہو کہ ایران کی سلطنت ہو، اس زمانے کی جو سپر پاورز تھی، ان کے بھی محلات کے اندر ایک ہلچل مچ گئی، ایک کہہ لیں کہ افراتفری پیدا ہو گئی کہ یہ کیسا کلام نازل کر دیا گیا، یہ کیا جو ہے یہ کلام مطالبات کرتا ہے۔ ذرا یہ سوچنے کی بات ہے، کیا وہ کوئی معاذ اللہ خنزیر لوگ تھے؟ ان کی عقل نہیں کام کرتی تھی؟ وہ لوگ تو صاحب زبان تھے، جو ان کے قرآن مجید کے جو اولین کہہ لیں مخاطبین تھے عرب، وہ تو صاحب زبان تھے، اس قرآن کو بغیر کسی کہہ لیں کہ فصل کے وہ سمجھ سکتے تھے، پھر کیوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پر ہو گئے؟ اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر یہ آیت جو ہے وہ ذکر ہوئی ہے، سورہ فتح کے اندر بھی، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی، کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دے کر بھیجا، اس کا اصل جو مقصد نزول ہے وہ یہ کہ تاکہ انبیاء اس کو جو ہے تمام ادیان دنیاوی کے اوپر نافذ کر دیں، چاہے آپ کا معاشی نظام ہو، چاہے آپ کا معاشرتی نظام ہو، چاہے آپ کا سیاسی نظام ہو، وہ اصل میں کس کے نظام کے مطابق ہونا چاہیے؟ کس کا دیا ہوا نظام وہاں پر نافذ ہونا چاہیے، معاشرتی سطح پر، معاشی سطح پر، آپ کی سیاسی سطح پر۔ قرآن کا نظام ہے جو کہ دے کے بھیجا گیا، اس کا اصل پوٹینشیل جو مقصد نزول ہے، اگر ایک انفرادی سطح پر، ایک انفرادی شخص کی سطح پر بات کی جائے تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں واضح فرما دی کہ ھدی للمتقین، یہ تو اصل میں ہدایت ہے متقین کے لیے، تاکہ آپ اپنی زندگیوں کو انفرادی سطح پر ہو چاہے معاشرتی سطح پر ہو، اس کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق استوار کریں۔ یہ نہیں کہ جب مجھے جو ہے وہ اب کاروبار میں کرنے لگا تو جا کے تو جو ہے وہ اکنامکس کی تعلیم لینے لگ جاؤں۔ قرآن مجید میں بھی ہمیں اکنامکس کے حوالے سے ایک پورا جو ہے تعلیمات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید یا دین ہمیں کسی شعبے میں بھی جو ہے وہ ہدایت سے اس نے خالی رکھا ہو، ہر اعتبار سے اس کے اندر ہدایت موجود ہے۔ انفرادی سطح پر جو میرا اصل مقصد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے، جنات کا مقصد تخلیق کیا ہے، کہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور یہ عبادت سے مراد یہ بات واضح رہنی چاہیے، اس لیے یہ نہیں ہے کہ چند امور تعبدی جو ہے وہ صرف سر انجام دے دی ہے، کہ میں نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی اگر فرض ہے تو، یہ صرف یہ وہ ہے نا جو ارکان اسلام جن کو آج عبادت کا کل تصور سمجھا جاتا ہے۔ عبادت کا اصل تصور سمجھنے کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا پڑے گا کہ وہاں پر یہ عبدیت اور عبادت کا لفظ کن معنوں میں لائز تھا۔ اب تو کہا جاتا تھا غلام کو، اور غلامی کے زمانے میں غلام کا تصور کیا ہوتا تھا؟ کیا وہ اپنی زندگی کا ایک فیصلہ بھی اپنے مالک کی رضا کے بغیر کر سکتا ہے؟ کیا اس کی اپنی زندگی بھی وہ اس کی ذاتی ہوتی تھی یا اس کے مالک کی ہوا کرتی تھی؟ جہاں مالک کا دل آیا اس نے اپنی جگہ جو ہے کسی شخص کو قتل کیا اور قصاصاً اپنے غلام کو قتل کروا دیا۔ جب کبھی جا کر چاہے مالک جو ہے وہ چوک کے اندر کھڑے ہو کے اپنے غلام کو ذبح کر لے تو پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے۔ یہی ہے وہ تصور عبادت کا اور عبدیت کا جو دین ہمیں دیتا ہے، کہ تم اللہ تعالیٰ کے غلام ہو۔
عبادت اور عبدیت اور معبود کا جو صحیح اور یعنی بندے کا جو صحیح لفظ کہنے کا ترجمہ بنتا ہے وہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے غلام اور زندگی کے ہر پہلو کے اندر، چاہے وہ تمہاری جو ہے وہ نمازوں کا معاملہ ہو، چاہے تمہاری عبادات کا معاملہ ہو، اسی طرح تمہاری ذاتی معیشت کا معاملہ ہو، تمہارا سورس آف انکم کیا ہے، تمہاری رسومات کا معاملہ کیا ہے، ان تمام پہلوؤں کے اندر تم کس کے غلام ہو؟ اللہ تعالیٰ کے غلام ہو۔ اس کے برعکس آج انسان کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں؟ نماز کا وقت ہوتا تو میں جی بڑا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر مسجد میں پہنچ جاؤں، لیکن جب یہی جو ہے بچے بہانے کا معاملہ ہو، کسی بھی جو ہے وہ مردے کو دفنانے کا معاملہ ہو کہ یا کوئی بھی اسی طرح کی رسومات کا معاملہ ہو، وہاں پر میں کس چیز کو فالو کر رہا ہوں کہ جی معاشرے کے اندر کیا رسوم و رواج ہے، معاشرے کا چلن کیا ہے۔ اس موقع پر تو ہمیں اللہ بھول کر کیا یاد آ رہا ہوتا ہے کہ یار دنیا کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، شریک کیا کہیں گے۔ آج انسان ذرا غور کرے تو انسان، آج کا انسان کی بات سوچ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اللہ کا غلام بننے کی بجائے آج اپنی خواہشات نفس کا غلام بن چکا ہے۔ جہاں میری خواہشات نفس مجھے اجازت دیتی ہے وہاں تو میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بندگی کر رہا ہوتا ہوں، اس کی دوسروں کی دعوت بھی دے رہا ہوتا ہوں، لیکن جہاں میری خواہشات نفس آنے والی ہوتی ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف میری خواہشات نفس مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی، وہاں میرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہوں۔ تو یہ کیسی زندگی ہے جو میں اپنی زندگی کر رہا ہوں؟ دین تو ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ تم 24/7 اپنے ایک ایک قدم بھی جو اگر تم نے اٹھانا ہے تو وہ کس کی مرضی سے اٹھانا ہے؟ اپنے رب کی مرضی سے اٹھانا ہے۔ تمہارا قیام و سجود، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا سونا جاگنا، ہر چیز کس کے مطابق ہو جانا چاہیے؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ تمہارا مجلس و برخاست کس کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ اس کے برعکس آج میں کیا کر رہا ہوں کہ میں آج صرف اپنی خواہشات نفس کی جو ہے وہ تکمیل کے چکر میں پڑا ہوں۔ یہ ہے انفرادی سطح پر دین کا تقاضا۔ اب آ جائیے اجتماعی سطح پر۔ اجتماعی سطح پر پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کا کیا تقاضا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ ذمہ داری، یہ کلام تمہیں اس لیے دیا گیا ہے، اس کے اندر پورا آج تم زبان سے تو اس بات کا اقرار کرتے ہو اور مسلمان اقرار کرتا ہے کہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اب ذرا میں اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھوں، ذرا اپنے نفس کو کھنگالوں، کیا میں واقعتاً دلی طور پہ مجھے اس بات کا اطمینان حاصل ہے، اس بات کا یقین حاصل ہے کہ واقعتاً کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے میں سوچوں تو صحیح۔ زبان سے تو میں نے ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی یہ واقعتاً کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تو یہ کیسا اقرار ہے کہ جو میرے عمل میں نہیں نظر آ رہا؟ آج آپ سوچیے، کیا میری معیشت کے، میرے ملک کی معیشت کے اوپر اللہ کا نظام نافذ ہے یا کس کا نظام نافذ ہے؟ یہ سود جو آج ہم نافذ کیے بیٹھے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور سود کا سب سے ہلکا درجہ فرمایا 70 درجے، اور ہلکا درجہ کیا ہے کہ گویا کسی شخص نے معاذ اللہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی۔ میں معیشت کی سطح پر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر کے بیٹھا ہوں اور اس بات کی آس امید لگائے بیٹھا ہوں کہ اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ تعالیٰ کو پکاروں، اللہ سے رحمت کی دعائیں کروں، جبکہ ایک چیز میرے سامنے موجود ہے کہ کیسا میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبدیت کا دعوے دار ہوں۔ کلمہ شہادت ہم سب پڑھتے ہیں، شہادتین کا اقرار الحمدللہ ہم سب کو نصیب ہو چکا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر وہ عبدیت کا تقاضا کہاں گیا؟ کیسی عبدیت ہے جس کا میں اقرار کر رہا ہوں؟ آج معاشرتی سطح پر ذرا دیکھ لیجیے، ہم سب اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے لیجیے، کیا آج ہمارے گھر میں اللہ کے احکامات نافذ ہیں؟ کیا وہ پردہ اور چار دیواری کے جو احکامات دین ہمیں دیتا ہے کیا وہ ہمارے گھروں میں نافذ ہیں؟ بلکہ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو مسلمان خود جنہیں ذرا اسکرپٹ سمجھتا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ تو آج کے دور میں جو ہے ایسا نہیں ہوتا، آج کل تو جی شرم و حیا دل کی ہونی چاہیے، آنکھوں کی ہونی چاہیے۔ یہ باتیں آپ کو ایک مسلمان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کیسا میرا اسلام ہے، کیسا میرا غیرت دینی ہے جو مجھے اس طرح کے سوالات اٹھانے کی اجازت دیتا ہے؟ میں کون ہوتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جو ہے کوئی سوال اٹھا سکوں؟ چاہے کوئی بات اللہ کا حکم مجھے سمجھ میں آئے، میری عقل و خرد اس کی اجازت دے نہ دے، لیکن اس کے باوجود یہ شہادتین کے جو اقرار میں نے کر رکھا ہے، اس بات کا تقاضا ہے کہ دامے درمے سخنے ہر حال میں نے اللہ کی بندگی کرنی۔ کیسا ہے کہ میرا اسلام جو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اللہ کے دین پر حرف اٹھا سکوں؟
کیا میری حیثیت ہے؟ اس کھیت کی مولی ہوں میں کہ اپنے رب کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ اٹھاؤں؟ آج انسان ذرا اپنی لاچارگی کا اندازہ تو کرے کہ آج جہاں کہیں ہم جاب کرتے ہو یا کسی بھی معاشی سرکل میں ہم لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو باس ہے، جو ہمارا سب سے اوپر والا کوئی بھی اگر شخص ہے، کسی کاروبار میں اگر کسی سرکاری محکمے سے ہمارا واسطہ وہاں کا کوئی اعلیٰ افسر ہے، اگر وہ کوئی حکم جاری کر دیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کیا ہماری وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کے جو ہے حکم کو کوشچن کر سکیں کہ جی آپ نے یہ حکم کیسے دیا، آپ نے یہ آرڈر کیسے دیا؟ تو میں ہو کر ایک مخلوق ہو کر اپنے رب کے، اپنے خالق کے حقیقی کے جو ہے وہ احکامات کے اوپر سوال اٹھاؤں، کوشچن کروں؟ کہاں سے آئی یہ ضرورت کہ آج ہمیں موت بھول چکی ہے کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے حاضر نہیں ہونا؟ اسی طرح آپ آ جائیے اپنی سیاسی سطح کے اوپر کہ سیاسی سطح پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَأُولَٰئِكَ فَاسِقُونَ۔ تین جو ہے اللہ تعالیٰ نے درجوں میں حکم بیان فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے احکامات کے علاوہ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، چاہے عدلیہ کی سطح پر ہو یا جس بھی معاملے میں ہو، تو فرمایا وہی لوگ اصل فاسق ہیں، وہی لوگ اصل کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو اس قدر کھلا فیصلہ ہے، اور آج کس قدر دھڑلے سے بیٹھ کر ہم جو ہے اپنی پارلیمنٹس کے اندر، اپنی سینٹ کے اندر جب دین کے اعتبار سے کوئی بل پیش کیے جاتے ہیں تو اس کو مسترد کرنے کی ضرورت رکھتے ہیں۔ شراب کے حوالے سے آپ بل لے لیجئے، سود کے حوالے سے لے لیجئے، قبول اسلام کے حوالے سے جو آج پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، یہ سارے ہر سطح کے اوپر، چاہے میری انفرادی زندگی ہو، میری اجتماعی زندگی میں معاشرتی سطح ہو، معاشی سطح ہو، آج معاشرتی سطح پر دیکھیے کیسے آج ہم انسان جو ہے وہ شیطان کا اعلی کار کے طور پر رول ادا کر رہے ہیں۔ شیطان کے حوالے سے وہ حدیث تو آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی نا کہ شیطان جو ہے روزانہ سمندر کے اوپر اپنا ایک میٹنگ جو ہے وہ منعقد کرتا ہے جس میں سارے چیلے اس کے بلائے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے بتاؤ جی آج کی کیا کارگزاری ہے، کیا کیا تم نے ڈیوٹیز پرفارم کی؟ تو سب جو ہے وہ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا، کوئی کہتا ہے فلاں کام کیا۔ شیطان روٹین کے اندر ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، اپریسیشن کر رہا ہوں۔ لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا، شیطان اٹھتا ہے اس کو گلے لگاتا ہے اور سب کو بتاتا ہے یہ دیکھو یہ اثر کام۔ یہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کے ذریعے کس چیز کو زدہ پہنچ رہی ہے اثر؟ معاشرتی سطح پر ذرا سوچیے، آج ہمارا خاندانی نظام تباہ کیا جا رہا ہے ویسٹ کی تعلیمات کے ذریعے۔ اسکول کے اندر یہ جو بولڈنس کے نام پر، کانفیڈنس کے نام پر یہ جو فحاشی اور اڑیانی کو ترغیب دی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں آخر کیا چیز پیدا ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں یہ جو فحاشی اور اڑیانی آج معاشرے میں پھیل رہی ہے، کس چیز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں گھروں کے اندر طلاق کی جو شرح ہے وہ کس قدر بڑھ چکی ہے، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ یہی فحاشی اور اڑیانی۔ یہی وہ چیز ہے جو شیطان کی معاشرتی سطح کے اوپر اس کا اصل کہنے منشور ہے کہ خاندانی نظام کو تباہ کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ویڈ لاکس کی جو ہے وہ بھرمار ہو جائے گی، جو بش نے جو ہے کہا تھا کہ ہماری جو ہے وہ معاشرت ایک عرصے میں جو ہے وہ ویڈ لاکس کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہوگی۔ آج ہمارے معاشرتی نظام کو جو ہے وہ تباہ کرنے کے در پہ ہے ویسٹ بھی اور شیطان بھی، اور ہم اس کے اعلی کار کے طور پر رول ادا کر رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی ہر سطح پر جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ کیوں کر آئے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت؟ چاہے آپ حرم کے اندر رو رو کے دعائیں مانگ لیجیے، تعاقراتوں کے اندر اللہ کی رحمت ہرگز متوجہ نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس قرآن مجید کے جو نظام ہے اس کو نافذ نہیں کرتے۔ اسی حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرمایا کہ یہ جہاں تک مہینے کی افضلیت کا معیار کیا ہے کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ قائم ہو جائے؟ قرآن کے ساتھ۔ رات کی افضلیت کا معیار کیا ہوا؟ قرآن مجید کے ساتھ نسبت کا قائم ہونا۔ انسان کی افضلیت کا معیار کیا ہوا؟ قرآن مجید کے ساتھ نسبت قائم ہونا۔ اسی طرح امتوں اور قوموں کی افضلیت کا معیار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہی وہ کتاب ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے اور اسی کتاب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ آپ ذرا مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ کا جائزہ کو لے کر دیکھیے، اگر ہم خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر اس قدر جو ہے وہ طاقت میں تھے، ہماری عزت تھی، کس وجہ سے تھی؟ کیا وہاں پر ہمارے پاس ٹیکنالوجی زیادہ تھی؟ اس کے مقابلے میں روم کی سلطنت دیکھ لیجیے، ایران کی سلطنت دیکھ لیجیے، جن کے یہاں فلسفہ و منطق پایا جاتا تھا، ٹیکنالوجی پائی جاتی تھی، فلاسفہ پائے جاتے تھے، ہم سے کئی گنا زیادہ آگے تھے تہذیب و تمدن کے اندر۔ لیکن کس وجہ سے جو ہے پوری دنیا کے اوپر جو ہے ایسی سلطنت ہمیں عطا کی گئی کہ جس میں کبھی سورج نہیں غروب ہوتا تھا،
یہ قرآن کی مجید کے ساتھ نسبت کی بنیاد پر۔ بنو عباس کا دور دیکھ لیجیے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کروایا کہ آخری جو خلیفہ تھا اس کو ہلاکو خان میں گوروں کے سروں کے تلے جو ہے روند کر قتل کروا دیا، اس کی پوری نسل مٹا دی، اس کے بیٹوں کو سب کو جو ہے وہ مٹا دیا گیا، اور ان کی خواتین کو جو ہے وہ بدنہ طور پر اپنے پاس جو ہے وہ خدمت کے اوپر معمول کر دیا۔ اس قدر ضلالت اور ذلت سے گزارا گیا، کس بنیاد پر گزارا گیا؟ کیا تب ہمارے پاس تہذیب و تمدن نہیں تھی؟ دنیا ہماری مثال دیتی تھی، غرناطہ اور اندلس کی یونیورسٹی سے یہی لوگ جو یہ ریڈ انڈینز جنہیں کہا جاتا ہے پیٹرنس پڑھ پڑھ کے جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ ترکوں کا زمانہ دیکھ لیجیے، کس بنیاد پر ہمیں جو ہے دوبارہ عروج عطا فرمایا گیا۔ یہ کتاب ہے جو کہ آج ہمارے اصل کہہ لیں کہ فضیلت کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر آج ہم دنیا میں کہ دوبارہ جو ہے وہ فضیلت چاہتے ہیں، اپنی وہ کھوئی ہوئی عزت دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے کہ اس کتاب کو تھام لو تو ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں فضیلت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ چند گزارشات تھی جو آج آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے جو خیر ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔